السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام کیجئے سوال میں، جس میں پچھلے بریک سے جانے سے پہلے ہم نے آپ کو شعبان کے حوالے سے کافی ڈیٹیل مولانا صاحب نے بتائی ہے، اور آپ کے کچھ سوال بھی ہمارے پاس جمع ہو گئے مولانا صاحب. اب کچھ جوابات کا سلسلہ ہو جائے، نہیں تو پھر یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. تعظیم نقوی صاحب لندن سے تھے، اسٹاک ٹریڈنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ان کے پاس کوئی اسٹاک ٹریڈر آتا ہے اور وہ انہیں 500 پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ کے لیے کہتا ہے، اور پھر وہ باقاعدہ ٹائم بھی ڈیفائن کرتا ہے کہ میں ایک ہفتے کے بعد آپ کو اس کے جو ہے اس پہ 50% پروفٹ دے دوں گا، وچ میکس 750 پاؤنڈز. یا ٹائم اور پروفٹ دونوں ڈیسائیڈ کر کے ان کو. خاص بات ان کے سوال میں یہ تھی کہ وہ نان مسلم ہے، تو نان مسلم پر بھروسہ کتنا آپ کرتے ہیں، یہ بہت اہم آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کتنا بھروسہ کرتے ہیں. اگر واقعاً آپ کو 100% بھروسے کا آدمی لگتا ہے اور یہ ایک قسم کا مضاربہ والا معاملہ ہے. مضاربہ والا معاملہ یہ ہے کہ پیسے آپ کے ہیں، محنت کوئی اور کرتا ہے اور اس میں شراکت آپ کی ہوتی ہے اور آپ اس کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو شرعی طور پر تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ بھروسے کا آدمی دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ بعد میں آپ کو لالچ کی وجہ سے پچھتانا نہ پڑ جائے. ان سب چیزوں کو دیکھیں، ورنہ شرعی طور پر اس طرح پیسہ دے کر کے وہ محنت کرے اور اس کا منافع جو ہے آپ کو لا کے دے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے. اس سوال میں ایک بات اور بھی تھی کہ وہ فکس پروفٹ کی بات کرتا ہے کہ میں وہی نا، اگر وہی فکس پروفٹ، اس کو پتہ ہے کہ پروفٹ وہ اس کمائی میں وہ فکس ہی ہوتی ہے کبھی کبھی، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر بھروسہ کر کے آپ دیں اور اس کے بعد میں پتہ چلا کہ سارے پیسے ہی چلے گئے، تو آپ کو ان سب چیزوں پر بھی توجہ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں ایک سوال اور نکلتا ہے کہ کیا صرف منافع ہی وہ دیتا رہے گا یا نقصان میں بھی شراکت؟ دیکھیں، شراکت کے مضاربے میں یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہوں گی. آپ اسی لیے پہلے تو بھروسے کا آدمی ہے یا نہیں یہ دیکھ لیں. دوسرا یہ کہ وہ واقعاً بزنس میں یا تجارت میں کسی کام میں لگا رہا ہے، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں ہی لگا رہا ہو. نقصان میں بھی آپ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ شریک ہیں، فائدے میں بھی آپ شریک ہیں، تو پھر حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ خالی فائدہ ہی آپ کو ملتا رہے تو پھر تو وہ سود کے زمرے میں جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سوال تھا ان کا محرم کے حوالے سے کہ دو محرم ہے، مرد اور عورت، اور وہ اگر ایک ہی کمرے، چاہے وہ کسی بھی رشتے سے ہیں، ایک ہی کمرے میں نماز پڑھ لیں. اگر محرم ہیں دونوں یا پھر غیر محرم ہیں، دونوں صورت میں خواتین کو بھرپور حجاب کرنا ہوگا نماز کے لیے، چاہے وہ محرم کے ساتھ کھڑے ہوں یا نہیں ہوں. لیکن کیسے، فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ اگر درمیان میں کوئی پردہ حائل ہے تو کوئی فاصلے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، بیچ میں پردہ حائل ہے کوئی حرج نہیں ہے. اگر پردہ حائل نہیں ہے تو خاتون پیچھے کھڑی ہو، اتنی پیچھے کھڑی ہو کہ اگر اس کا سجدے میں سر جا رہا ہو تو آپ کے لیفٹ یا رائٹ میں آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، اتنے پیچھے ہو کہ آپ کو دکھائی نہ دیتا ہو. اگر سجدے میں سر جا رہا ہے تو آپ کو نہیں دکھائی دے رہا ہو، مطلب یہ کہ اچھے خاصے ان کو بالکل پیچھے کھڑے ہونا ہے، نماز پڑھنی ہے، چاہے محرم ہو چاہے نامحرم، سب کے لیے یہی بات ہے. جب ایک ہی کمرے میں دو خاص طور پہ مرد اور عورت نماز پڑھتے ہیں. دوسرا سوال تھا ہمارا، مسز انوری تھی لندن سے، ہمارے لیے دعائیں تھیں، انہیں خواہشات تھیں چینل کے لیے. یہ کہتی ہیں کہ شوہر، ان کا دوسرا سوال میں لے لیتا ہوں کہ شوہر جو پیسے دیتے ہیں پاکٹ منی کے طور پہ، تو کیا بیگمات کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس پیسے کو اپنی مرضی سے کسی کو بھی دے دیں؟ اگر عمومی اجازت پہلے سے لے لیں، ان جنرل لے لیں اپنے میاں سے کہ دیکھیں آپ نے مجھے پاکٹ منی کے طور پر دیا ہے، اگر میں جسٹ ان کیس کسی بھی وقت کسی کو دینا چاہوں تو آپ کو بغیر پوچھے دے سکتی ہوں، اگر ان جنرل اجازت لے لی. اسی طرح خاتون کا گھر سے باہر نکلنا شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ آپ نے شادی کے پہلے دن ہی آپس میں بات کر لی، بیوی نے کہا کہ دیکھو میں بار بار آپ سے اجازت تو نہیں لے سکوں گی، آپ ان جنرل مجھے اجازت دے دیں کہ میں جب بھی ضرورت پڑے باہر شاپنگ کے لیے، بچوں کو لانے کے لیے، کسی اور کام کے لیے، ہسپتال کے لیے میں جا سکوں، جی پی جانا ہے، شاپنگ جانا ہے، کچھ کرنا ہے. تو اگر آپ نے ان جنرل پہلے سے ہی تھوک میں اجازت لے لی ہے
تو پھر ہر چیز میں آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح پیسوں کا معاملہ ہے. آپ نے پہلے سے ایک اجازت لے لی ہے کہ دیکھیں آپ جو مجھے پیسے دیتے ہیں اس کا پورا اختیار مجھے حاصل ہو کہ میں جہاں چاہے جیسے چاہے خرچ کر سکوں. آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں ہر چیز میں آپ کو پوچھوں گی نہیں. تو پھر وہ اجازت کے بعد وہ کر سکتی ہے. لیکن اگر شوہر نے منع کر دیا ہے پھر اس کی اجازت کے بغیر ایک پینی حتیٰ کہ صدقے میں بھی دینا چاہیں تو نہیں دے سکتی. اجازت کے بغیر لازمی ہے اتنی اگر شوہر نے منع کر دیا. اگر شوہر نے منع کر دیا تو بالکل. دوسرا سوال تھا ان کا نماز قصر کے بارے میں کہ سفر کے دوران دوسری شہر تک جاتے ہیں. دیکھیے خود لندن کے اندر آپ کہیں سے بھی جائیں، خود لندن کے اندر آپ کی نماز قصر نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایک شہر ہے. جی. قصر اس وقت ہوتی ہے جب آپ سرحد پار یعنی لندن سے باہر نکلتے ہیں. جی. تو لندن سے باہر نکلتے نہ کہ اپنے گھر سے باہر نکلے، امام بارگاہ تک پہنچتے ہوئے ہی کافی ٹائم لگ گیا تو وہ نماز قصر نہیں ہوگی کیونکہ ایک ہی شہر کے اندر آپ ہیں. شہر سے باہر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کا گوئنگ اور کمنگ بیک ٹوٹل 44 کلومیٹر بنتا ہے. جی. 44 کلومیٹر بنتا ہے، تقریباً 32-34 کے مائل اگر آنا جانا بنتا ہے تو پھر آپ کی نماز قصر ہے. چاہے آپ کنوینینٹلی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر کے ذرا دھکا نہیں ہے، ذری زحمت نہیں ہو رہی ہے، تب بھی چونکہ آپ مسافر ہیں آپ کی نماز قصر ہوگی. یہ نہیں کہ زحمت ہوگی، مشقت ہوگی، اونٹ پر بیٹھیں گے، سواری کریں گے یا گھوڑے پر بیٹھیں گے یا خچر پہ بیٹھیں گے تبھی آپ کو تھکان ہوگی، تبھی آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ ملے گا. ایسا نہیں ہے. قصر کی نماز ایک دفعہ اللہ نے حکم دے دیا ہے اور وہ جو ایک دفعہ شریعت محمدی میں ایک سیٹ ہو گیا سلسلہ تو قیامت تک کے لیے، چاہے آپ ہوائی جہاز میں بیٹھیں، چاہے آپ گاڑی میں بیٹھیں، چاہے پیدل چلیں، اگر سفر آپ کا 44 کلومیٹر آنے جانے کو ملا کر کے ہوتا ہے تو آپ کی نماز قصر ہوتی ہے. ٹھیک ہے بہن، یقینی طور پہ آپ کو آپ کے تمام تینوں سوال کے جواب بہت ہی بریفلی مولانا صاحب نے دیے ہیں اور آپ تک پہنچ گئے ہوں گے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے قابیل اور حابیل کے حوالے سے. جی. کہ اشرف المخلوقات کے ان کو بتایا گیا، ایک پرندے نے بتایا کہ کیسے دفنایا جائے گا. جی ہاں، بہت عمدہ سوال ہے. اس میں نکات جو ہے نا بہت ہی ظریف نکات ہیں. شاہ صاحب نے ہمیشہ ان کا جب بھی سوال ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمارے ناظرین و ناظرات کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے. دیکھیے اشرف المخلوقات انسان کو بالعموم کہا جاتا ہے. پوٹینشلی وہ مخلوقات میں اشرف ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ ہر مخلوق ہر انسان اشرف المخلوقات ہے، ایسا نہیں ہے. پوٹینشلی ہو سکتا ہے، اس حد تک ہو سکتا ہے کہ اپنے اندر اختیار اور مرضی اور ول پاور کے ہوتے ہوئے اللہ کی 100% بندگی کا حق ادا کرے. یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو گیا. خالی مخلوق جانوروں سے، دیگر مخلوق سے نہیں، دنیا کے فرشتوں سے بھی افضل ہو گیا. آپ سوچ سکتے ہیں فرشتے جو معصوم ہیں اس سے بھی افضل ہو گیا. اس کے اندر پوٹینشلی یہ صلاحیت پائی جاتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ ول پاور کے ہوتے ہوئے وہ جانوروں جیسی حرکتیں شروع کر دے اور وہ گناہ اور طغیانی پر اتر آئے تو پھر جانوروں سے بھی پستر ہے. جیسے کہ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جانور ہے بلکہ اس سے بھی پستر ہے. کیوں پستر ہے؟ کیونکہ جانور کو وہ عقل، وہ شعور، وہ بصیرت اللہ نے نہیں دی تھی، لیکن تمہیں وہ بصیرت اور شعور دی ہے. اس کے باوجود تم نے اس شعور اور بصیرت کو چھوڑ کے تم نے جانوروں جیسی حرکت کرنا شروع کر دی تو تم جانوروں سے بھی پستر ہو گئے. تو یہ ہے کہ انسان پوٹینشلی اشرف المخلوقات ہے. ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے. قابل کو کیا کہیں گے، نمرود کو کیا کہیں گے، حامان کو کیا کہیں گے، فرعون کو کیا کہیں گے. بدترین مخلوق کائنات ہے. کائنات کی بدترین مخلوق یہ ہے، لیکن ان کے اندر صلاحیت تھی کہ وہ چاہتے تو فرشتوں سے بھی افضل ہوتے تھے، نہیں تو یہ جانوروں سے بھی پستر ہو گئے. تو دونوں طرف سے ایکسٹریملی انسان کو یہ اختیار اور یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے.
اسی بات کی طرف اشارہ کیا احسن تقویم میں. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا. یہ ظاہری طور پر بھی تقویم قیام سے ہے، قیام سے تقویم ہے. دیکھیے دنیا میں ایک ہی ایسی مخلوق ہے کہ جو راست قامت ہے، وہ ہے انسان. انسان کو چلتے ہوئے سر جھکانا نہیں پڑتا، وہ راست قامت ہے، ایسے 2 قدموں پر چل رہا ہے، سر جھکا ہوا نہیں ہے. باقی جتنے 4 پائی جانور ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں، سر اٹھا نہیں سکتے. سر اٹھائیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، ان کی اپنی نارمل پوزیشن سے ان کو ہٹنا ہوگا. جو نارمل پوزیشن ہے ان کو ہمیشہ سر ان کا نیچے ہوگا، جھکا ہوگا. انسان کو اللہ نے راست قامت خلق فرمایا. احسن تقویم میں یہ مراد ہے. ظاہری طور پر بھی اللہ نے تمام خوبیوں سے نوازا ہے، فزیکلی اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں رکھی، اور ایک سب سے حسین، سب سے اچھا حلیہ اللہ نے عطا کیا انسان کو. عقل سے بھی نوازا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو ایک باہر سے پیغمبر ہے جو اس کی ہدایت کر رہا ہے، اور ایک اندر سے ایک عقل نام کی چیز ہے کہ جو اللہ نے رکھی ہے، وہ پیغمبر باطنی اس کو بار بار گائیڈ کرتی رہتی ہے، عقل. تو یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں، احسن تقویم ہے. لیکن اس نے ان 2 خوبیوں کو ضائع کر کے جانوروں جیسی حرکت اپنا لی، تو وہ پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ نیچے کی طرف چلا گیا، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ خود انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا بننا چاہتا ہے. چاہے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے، چاہے تو کتوں سے، سور سے، سانپ سے، بچھو سے بھی، درندوں سے بھی بدتر ہو جائے. اس کے عمل کے اوپر ہوتا ہے جی کہ اس کو کیسے پہچانا جائے. مسز سعید لندن سے ہیں، جی کہتی ہیں نرسنگ ہوم میں کام کرتی ہیں، وہاں مریضوں یہ مسز سید میرے خیال میں جرمنی سے تو نہیں ہے. چلیے سوال. اور کہتی ہیں نرسنگ ہوم میں کام کرتی ہوں، مریضوں کو جو کھانا دیتے ہیں اس میں حرام گوشت شامل ہوتا ہے. ہاں خود بنا کے تو نہیں دیتے، وہ کھاتے بھی ہیں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نہ دیں تو کوئی اور دے دیتا ہے، کوئی ایک سلسلہ اس طرح کا ہے، تو کوئی سرو کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن احتیاطاً جتنا ٹائم اس میں لگتا ہے اتنے پیسے الگ کر دیں تاکہ آپ کی ہر چیز حلال ہو. ہم اس پر بہت زور دیتے ہیں. اصل میں بنیاد انسان کی نیکی پر اسی وقت استوار ہو سکتی ہے جب آپ کی ہر چیز حلال ہو. آپ کی کمائی حلال، آپ کا کھانا حلال، آپ کے گوشت، خون، پوست سب کچھ حلال چیزوں سے ہو، تب جا کے انسان صحیح معنوں میں نیکی پر قائم ہو سکتا ہے. ورنہ کہہ دینا کہ یہ بھی چلے گا، وہ بھی چلے گا، ایسا بھی ٹھیک ہے، ویسا بھی ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کو ضائع کرنے اور تباہ کرنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب، دوسرا سوال تھا ان کا سحری سے متعلق کہ سحر میں بہت کم وقفہ ہے، رات کے کھانے اور سحر کے اندر بہت کم وقفہ ہے، کیا ہم رات کو؟ دیکھیے سحری کھانا نہ واجب ہے نہ ضروری ہے. جی یہ تو ایک مستحب کام ہے کہ آپ دن بھر جو ہے زیادہ لمبے روزے میں تھک نہ جائیں، آپ کو بھوک پریشان نہ کرے، پیاس پریشان نہ کرے، اس لیے سحری میں اٹھ کے تو تھوڑا سا کھائیے. ٹائم کم ہے، آپ نے افطاری اتنی کر لی کہ اب گنجائش بھی نہیں رہ گئی، ٹائم بھی بہت کم ہے، آپ آرام سے جا کے سو گئے، اور فجر کی نماز قضا ہونے سے پہلے اٹھے اور آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر سو گئے، تو آپ کا روزہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، کیونکہ آپ نے نیت تو روزے رکھنے کی رکھی ہے، اور آپ نے نماز بھی پڑھی ہے، اور آپ نے افطاری بھی کی ہے. تو سحری کے لیے اٹھ کے کھانا ضروری نہیں ہے. تو وہ ایسا کر سکتی ہیں جیسے انہوں نے بتایا، بالکل کر سکتی ہیں. پورے ماہ مبارک رمضان میں اگر لیٹ کھا رہے ہیں، مثلا 10 بجے آپ کھائیں گے، تو پھر اس کے بعد فوراً ہی 12 بجے یا 1 بجے تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد کیا کھا سکیں گے. اس لیے آپ نے کہا ہم کھا کے نا سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز کے ٹائم پہ اٹھ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا روزہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، یقینی طور پہ آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے، اور آپ چاہیں تو اس کو ریسرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ مولانا عابدی جتنا مکمل اور جامع جواب دیتے ہیں وہ تمام ریفرنسز کے بعد ہی ہوتا ہے. یہاں میں ایک درخواست کروں گا ان ناظرین سے جو ہمیں اس وقت کال کر رہے ہیں،
ہم اس وقت آپ کی کال نہیں لے سکیں گے کیونکہ ہم جو ہم نے سوالات ابھی تک کلیکٹ کیے تھے ان کے جوابات دے رہے ہیں. جیسے یہ جوابات ختم ہو جائیں گے ہم ایک بار پھر کال لینا شروع کر دیں گے. لیکن آپ پلیز کیپ کنٹینیو کالنگ اس. مولانا صاحب, سید زاہد صاحب تھے مانچسٹر سے, جی, مارٹگیج کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہ اگر اس پہ زکوٰۃ دینی ہو رمضانوں میں تو پھر وہ کس طریقے سے. بہرحال وہ لگتا ہے کہ شاید اہل سنت سے متعلق ہیں. زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے زکوٰۃ اگر ان سے مراد زکوٰۃ فطرہ ہے جو کہ رمضان کے عید کے دن دینی پڑتی ہے تو وہ تو شب عید ہی آپ دے سکتے ہیں. شب عید اور نماز عید سے پہلے جو فطرانہ ہے جسے زکوٰۃ فطرہ کہتے ہیں وہ اسی وقت آپ کو دینا ہوگا, درمیان میں نہیں دینا. لیکن یہ مارٹگیج کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں, دیکھیے اس پر خمس واجب ہے نہ کہ زکوٰۃ. خمس کا مطلب ہے 5واں حصہ. اگر آپ کی نیٹ سیونگ ہوئی ہے سال بھر کھا پی کر کے جو آپ نے بچایا ہے, آپ نے کھا پی کر جو نیٹ پروفٹ رکھی ہے اس سے 20% آپ کو نکالنا ہے جسے خمس کہتے ہیں. یہ واجب ہے, زکوٰۃ واجب نہیں ہے. زکوٰۃ اگر آپ کے پاس فارمز ہیں, آپ کے پاس سمجھے کہ باغات ہیں, کھجور کے درخت ہیں بہت سارے, یا گیہوں کا آپ نے فصل اگایا ہے, چاول اگایا ہے اور اس طرح کی وہ چیزیں ہیں, تو پھر اس وقت آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. یا خزانہ آپ کو ملا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے. لیکن اگر ایسے ہے جیسے بزنس ہے, جیسے نوکری ہے, ملازمت ہے, اس میں صرف خمس واجب ہوتا ہے. جی, مطلب دوسرا سوال تھا ان کا, یہ بھی انٹرسٹنگ ہے, ڈائبٹک کے حوالے سے کہ ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے. میں یہاں پر ایک کلی بات ضرور بتانا چاہوں گا تاکہ ناظرین ہمارے اچھی طرح سے سن لیں, کیونکہ ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے, ابھی سے ذہنوں کو تیار رکھیں. ہر وہ مریض کہ جس کا مرض عارضی نہیں ہے, وقتی نہیں ہے, ٹیمپرری نہیں, بلکہ کنٹینیوسلی وہ مرض باقی ہے, جیسے کوئی یہی السر کا مریض ہے یا شوگر پیشنٹ ہے, یا اگر ڈاکٹر نے اس کے, یہ معیار ہے, اس کو غور سے سن لیں ہمارے ناظرین بھی, یہ ہمارے اپنے اوپر نہیں ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں. میں یہاں پر بیٹھ کے بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ڈیابیٹک جو ہے وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے. ہر ایک کی سرکمسٹنسز ڈیفرنٹ ہیں. اگر ڈاکٹر نے کہا فار ایگزامپل ٹائپ 2, جیسے میں مریض ہوں ٹائپ 2 کا, تو میرے لیے روزہ شاید مضر نہیں ہے بلکہ شاید مفید ہو, یا مجھ جیسوں کے بہت سارے لوگوں کے لیے مفید ہو, تو ہمیں تو روزہ رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس ڈائبٹک ہے تو پھر ہمیں روزہ چھوڑنا ہی پڑے گا, ایسا نہیں ہے. اگر ڈاکٹر نے کہا ٹائپ 1 کی ہے, انسولین کی ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے, ان کو بار بار کھانا پڑتا ہے, یا السر ہے درمیان میں اگر وہ 2 گھنٹے نہیں کھائیں گے تو ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے, یا کچھ اور بیماری ہے کہ جس میں کھانا یا پینا جو ہے وہ لازمی ہے بہت زیادہ, کہ اگر نہیں کھائیں گے تو پرابلم ہو جائے گی. ایسی صورت میں اگر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی سچویشن, آپ کی ہیلتھ کنڈیشن آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے, تب جا کے آپ روزہ نہیں رکھیں گے. 29 دنوں کے روزے کے بدلے میں, ہر روزے کے بدلے میں فدیہ آپ دیں گے. فدیہ کیا ہے؟ 750 گرام اناج ایک روزے کے بدلے میں, تقریباً 2 پاؤنڈ. آپ ذہن میں رکھیے کہ 60 پاؤنڈ آپ نے نکال دیے اور کسی مسکین اور فقیر کے حوالے کر دیے کہ وہ اس سے اپنی سحری افطاری کا بندوبست کرے, تو آپ اللہ کے نزدیک بھی بری و ذمہ ہو گئے اور آپ کے اوپر کوئی مشکل بھی نہیں آئے گی. یہ ایک اہم بات تھی. معذرت قطع کلامی, سوال سے سوال ہے. جی, 2 پاؤنڈ, یہ اس کو ہم یہاں پہ کیا ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حسب اسٹیٹس ہے کہ ایک دیکھیں ہر چیز جو نارملی کھاتے ہیں وہی اناج ہے نا. اچھا, اگر آپ کا اسٹیٹس ہائی ہے اور آپ جو ہے وہ دن میں آپ اچھے چاول کھاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, باسمتی جو ہے نا چاول آپ خریدتے ہیں, جی جی, اور نارمل جو اس سے بھی بہت سستا چاول نہیں لیتے, جی جی, آپ کے اندر کھانے میں کیا کیا چیزیں ہیں, تقریباً آپ اناج کون سا لیتے ہیں, گیہوں لیتے ہیں, چاول لیتے ہیں, یا کھجور کھاتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ اناج 750 گرام کا میں نے اپراکسیمیٹلی بتایا ہے, ہو سکتا ہے بہت کم بھی ہو, 2 پاؤنڈ سے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ شاید نہ ہو. 2 پاؤنڈ میرے خیال میں فیئر انف ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں فدیے کے طور پر 2 پاؤنڈ ہم نے الگ کر دیا.
اور 60 پاؤنڈ ہم نے دے دیے وہ لوگ کہ جو دائم المرض ہیں، کہ جن کے بیماری کا کنٹینیوسلی سلسلہ جاری ہے، لیکن اگر اچانک کبھی کبھی ماہ رمضان کے درمیان بیمار ہو جاتے ہیں عارضی طور پر، تو وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا کریں گے۔ یہ نہیں کہ بھئی وہ تو میں بیمار تھا تو پھر ختم، نہیں، اس کی پھر قضا آپ کو کرنا پڑے گی۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد اس کے روزے قضا ہیں، اس کو رکھنے پڑیں گے۔ صرف اس دن جس دن بیمار ہو گئے تھے یا سفر میں چلے گئے تھے، اس دن کا روزہ اس دن آپ نے نہیں رکھا تو گناہ آپ کو نہیں ملے گا، باقی آپ کو روزہ واپس ریٹرن کرنا ہوگا۔ جی مناسب، کیونکہ رمضان کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے ہی بات چیت ہو رہی ہے۔ مسز انوری کا ایک سوال میں مس کر گیا تھا، خواتین ڈیورنگ دا پریگننسیز، جی ان کے روزے کے متعلق اگر پریگننسی کی یہ کنڈیشن ہے کہ واقعاً بھی ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے، بچے پر ایفیکٹ پڑتا ہے، تو پھر آپ روزہ نہ رکھیں، اور ان روزوں کا قضا اس کے بعد میں کریں۔ اس کی قضا جیسے عارضی طور پر جو بیمار ہوتا ہے اس طرح اس کو سمجھیں۔ اسی طرح وہ ماہ ہے، میں آگے تھوڑا سا اور بڑھا دوں تاکہ ہمارے ناظرین کی کسی کے ذہن میں سوال بھی ہو تو فوراً ان کو جواب مل جائے۔ وہ ماہ ہے کہ جو شیرخوار بچہ رکھتی ہے اور اس کو فیڈ کرنا اسے پڑتا ہے، جو بچے کو دودھ پلانے والی ماں ہے وہ بھی دودھ کی خاطر روزہ ترک کر سکتی ہے۔ دیکھیے کتنا مہربان ہے پروردگار، کتنا مہربان ہے کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو آپ کا روزہ اس دن یا ان دنوں میں اللہ کہتا ہے کہ آپ نہ رکھیں، اس کے بعد جب پھر آپ کی حالت بہتر ہو جائے تو پھر آپ اس کی قضا رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محسن صاحب جی دلچسپ سوال ہے، ذوالفقار کب آئی؟ جی ہاں، کب آیا؟ سب سے پہلی جنگ اسلام میں مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان ہوئی اور وہ ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر میں مولا علی علیہ السلام کے جوانی کے دن تھے، اور پہلی مرتبہ عرب کی آنکھوں نے مولا کائنات کو میدان جنگ میں شیر خدا اور غالب آنے والے شیر کے طور پر دیکھا۔ اس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مولا علی کی جنگ میں کیا مہارت ہے اور آپ کا کیا مقام ہے۔ آپ نے ان بدبخترین انسانوں کو واصل جہنم کیا کہ جن کی اولاد نے مسلمان ہو کر کے کربلا میں بدلہ لیا۔ یا آپ ذرا سوچئے، بدر کا بدلہ، اسی یزید نے کہا تھا کہ میں بدر اور احد کا بدلہ لے رہا ہوں، وہی یزید تھا کہ جس کے آبا و اجداد اس کے رشتہ داروں کو میرے مولا نے واصل جہنم کیا اپنے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ۔ وہ بھی زبردست اللہ کے شعر۔ جنگ احد دوسری جنگ ہے جس میں بھرپور تیاری کے ساتھ آئے تھے مکہ سے مشرکین، یہ خالد بن ولید، ابو سفیان اور ہندا اور ساری تیاریوں کے ساتھ آئے تھے، جس میں حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، پر سرکار دو عالم کے ہونٹ مبارک کو زخمی کیا گیا اور دندان مبارک شہید ہوئے۔ اس جنگ میں جب کوئی باقی نہ رہا سوائے میرے مولا کے، کوئی میدان میں ٹک نہ سکا، اس جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے ذوالفقار بھیجی، 2 دھاری والی تلوار، اور پھر ندا دینے والے نے ندا دی۔ وہ ندا ہاتف غیبی کی ندا تھی جو قیامت تک کے لیے، یہ شیعہ سنی سب کی تاریخ میں مسلم حقیقت ہے کہ یہ ہاتف غیبی کی ندا آئی۔ کیا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ بعض نے اس کو الٹا بتایا ہے کہ جو ہاتف کی ندا تھی وہ یہ تھی، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسی آواز سننے کو ملی کہ کائنات میں علی سے بڑا کوئی جواں مرد نہیں، اور نہ کوئی تلوار ذوالفقار کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ پھر میرے مولا نے سرکار دو عالم کو اس نرغے سے بچایا، محفوظ جگہ پہ لا کے ٹھہرایا، پھر سرکار نے مولا علی کے حق میں دعا دی۔ یہ احد کا وہ معرکہ تھا کہ جس میں ذوالفقار نازل ہوئی قرآنی آیتوں کی طرح۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب بریک کا وقت ہو چکا ہے اور ناظرین بریک پہ جائیں گے،
بریک پہ آنے کے بعد دوبارہ آپ کی ٹیلی فون کالس لیں گے اور آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا اور مولانا صاحب جواب آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور آپ کے تمام سوالوں کا جواب دیں گے. تھوڑا سا انتظار کیجیے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.